تو میں نے حیدر سے کہا کہ حیدر، جب میرے ابو نے یہ رشتے کے لیے شرط رکھی ہے کہ تم انتظار کر لو، تو کیا تم میری خاطر 10 سال انتظار نہیں کر سکتے؟ 10 سال بعد تو ابو میری شادی ہی کر دیں گے۔ تبھی حیدر نے جواب دیا، انتظار کرنے کو تو میں تمہاری خاطر پوری عمر بھی انتظار کر لوں، لیکن تمہارے ابو کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ تمہاری شادی مجھ سے ہو، وہ اسی لیے ایسا کر رہے ہیں۔ حیدر نے آج مجھ سے وعدہ لیا کہ مجھے اس سے کورٹ میرج کرنا ہوگی۔ میں اس بات کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ تم نے ایسا نہیں کیا تو اب کی بار میں اپنی جان دینے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں میری محبت میری وجہ سے اپنی جان نہ دے دے تو میں خود کو ساری عمر معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھر لی۔ اس رات جب سب لوگ سو چکے تھے، میں نے اپنا کچھ ضروری سامان اپنے بیگ میں رکھا اور رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئی۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلی تو حیدر بائک لیے کھڑا تھا۔ وہ مجھے لے کر دوسرے شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ اس وقت مجھے بھی یہ پریشانی نہیں تھی کہ میرے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میرا باپ، میری ماں، میرے بہن بھائی، وہ یہ سب کچھ کیسے برداشت کر رہے ہوں گے۔ اس وقت مجھے صرف اپنی محبت کو پا لینے کا جنون تھا۔ میرے ابو کو جب یہ خبر ملی کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں، ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور ان کی موت ہو گئی۔ تب تک میں اور حیدر نکاح کر چکے تھے۔ اپنے باپ کی موت کی خبر سنتے ہی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ حیدر کے پاس میرے بنوئی نے ہی کال کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ میرے ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں رونے لگی اور کہنے لگی، حیدر مجھے پلیز میرے گھر لے چلو، میرے ابو میری وجہ سے مرے ہیں، میری اماں، انہیں کچھ نہ ہو جائے۔ تبھی حیدر بولے، نہیں، تمہیں نہیں پتا، تم واپسی کے سارے دروازے بند کر کے آئی ہو، اب کسی طرح بھی وہ تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ میں حیدر کا منہ تکے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نہیں حیدر، پلیز مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ حیدر بھی میری اتنی ضد کے آگے کچھ نہ بول سکا اور مجھے لے کر بغیر کسی ڈر اور خوف کے میرے گھر پہنچ گیا۔ لیکن میری امی مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تب تک سارے رشتہ داروں میں بھی یہ بات پھیل چکی تھی کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں، اسی وجہ سے میرے باپ کی موت ہوئی ہے۔ امی نے مجھے وہیں کوسنا شروع کر دیا اور بولی، نکل جاؤ میرے گھر سے، اب تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ تبھی میرے دونوں بھائی میرے قریب آئے، مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر دروازے تک لائے اور بولے، آج کے بعد کبھی ہمیں اپنی شکل نہ دکھانا، تمہاری وجہ سے ہمارا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، تم ہماری کچھ نہیں لگتی، تمہارے ساتھ آج سے ہمارا ہر تعلق ختم ہے۔ ہماری کوئی تیسری بہن تھی ہی نہیں، صرف 2 بہنیں ہیں جو ہماری عزت اور ہمارا مان رکھتی ہیں۔ تم پتہ نہیں کون ہو، ہم نہیں جانتے، آج کے بعد ہمارے گھر تو کیا ہمارے محلے میں بھی آنے کی کوشش نہ کرنا۔ میرے بڑے بھائی نے حیدر کو بہت زیادہ پیٹا تھا۔ باپ کی موت کا دکھ الگ تھا، اپنی عزت برباد ہونے کا دکھ الگ۔ باپ تو ایک دفعہ مر گیا، لیکن اس کے بعد میں ہر روز یہ اذیت برداشت کرنے لگی۔ میرے ابو کی موت نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سارا دن روتی، مجھے 1 منٹ بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ حیدر مجھے اپنے گھر میں لے آیا تھا، میں حیدر کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ حیدر کے گھر والوں کا سلوک بھی میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا، لیکن حیدر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے دل میں اتنی بے سکونی تھی کہ حیدر کی محبت بھی مجھے سکون نہیں دے سکتی تھی۔ اس بات کو تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میرے اور حیدر کے ہاں کوئی اولاد تو نہیں ہوئی۔ ویسے بھی حیدر کہتے تھے کہ ابھی 1 سال ہی تو ہوا ہے، جب اللہ اولاد دے گا تو ہم لے لیں گے۔